چاہیے. تو میں اس کو بڑے آسان پیرائے میں بیان کروں گا تاکہ ہم جب یہاں سے نکلیں اٹھیں تو ہمیں وہ 10 امور یاد ہوں. ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بننے کا جو نسخہ ہے، پرہیزگار بننے کا نسخہ ہے، اپنیاں نیکیاں بچانے کا جڑا سب تو بہترین نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو. کس سے محفوظ رکھو؟ غیبت سے محفوظ رکھو. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ میرے رب کا قرآن میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے دی غیبت نہ کرو. کیوں؟ فرمایا کہ جو بندہ کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرتا ہے اور اس کے منہ کے اوپر اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ جب نظر سے غائب ہو جائے تو پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیوب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ غیبت ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کسی نہ کسی حوالے سے ہم میں سے ہر ایک اس میں مبتلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی اپنی نمازاں بچانے چاہتے ہو، اپنے روزے بچانے چاہتے ہو، اپنی جو وہ نیکیاں بچانا چاہتے ہیں، اپنے دل میں تقوی کا نور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سجدے اور احکام اور فرائض اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو نیک بننے کا سب سے پہلا نسخہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو. کیا آپ نے سنا؟ میں غوث پاک کے دروس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا دوجیاں دی فکر کرنے دے بجائے اپنی فکر کر بندہ. فرمایا جدو بندہ اپنے اعمال دی فکر کرے گا تو دوجے دی اعمال دا ہوش ہی نہیں رہے گا. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھو. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پھر سرکار نے فرمایا نیک بننے کا، متقی بننے کا، اپنی نیکیوں کو بچانے کا دوسرا نسخہ کون سا ہے؟ دوسری چیز کون سی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدزنی سے محفوظ رکھو. بدزنی سے مراد کہ کسی بھی مسلمان دے متعلق اچھا گمان رکھو، اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے متعلق اچھی سوچ رکھو، اس کے متعلق اچھا گمان رکھو. اور کچھ نہیں تو کم از کم بندہ اتنی سوچ ضرور رکھ لے کہ کیا پتا ہے میرے کو بہتر ہوئے، کیا پتا نیکی دے باب پیچھے میرے کو آگے ہوئے، کیا پتا اس دے سجدے خدا میرے کو زیادہ پسند ہو، کیا پتا اس دی تلاوت اللہ کو میرے کو زیادہ پسند ہوئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک بننے کا، متقی بننے کا، اور اپنی نیکیوں کو بچانے کا اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کا جو دوسرا نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، عورتیں عورتوں کے لیے، مرد مردوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے، عورتیں مردوں کے لیے. فرمایا ایک دوسرے کے متعلق اچھا گمان رکھو، اچھی سوچ رکھو، اچھا ظن رکھو. اور فرمایا کیوں؟ آپ فرماتے میرے رب نے قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بہت زیادہ دوسروں کے متعلق گمان کرنے سے، دوجے دے متعلق سوچنے تو، دوجے دے متعلق جو ہے وہ بری سوچ رکھنے سے، دوسروں کے متعلق برا گمان رکھنے سے، دوسروں کے لیے جو ہے وہ بری سوچ رکھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. کیوں؟ فرمایا دوسروں کے متعلق اچھا گمان رکھو. کیوں؟ فرمایا لوگوں کے متعلق زیادہ گمان کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ ان بعد الظن اسم، بعد ظن ایسے ہوتے ہیں، بعد جو ہے وہ ایسے ظن ہوتے ہیں کہ جو گناہ کے زمرے کے اندر آتے ہیں. اور اس کے آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بھی ارشاد، حضور نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دوسرے کے متعلق بدگمانی سے بچتے رہو، دوسرے کے متعلق بری سوچ سے بچتے رہو،
دوسرے کے متعلق بری سوچ میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے متعلق سوچو کہ میری نمازیں کیسے قبول ہوں، میری عبادات کیسے قبول ہوں، مجھے خدا نے زندگی دی ہے میں اس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دوسروں کے متعلق برا سوچتا ہے، فرمایا بے شک بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، اور دوسروں کے متعلق۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ ہے کہ جس کے متعلق تم سوچ رہے ہو کہ یہ برا، کیا پتا اللہ کے نزدیک وہ صحیح ہو، کیا پتا خدا کے نزدیک وہ صحیح ہو، تو پھر تم غیبت کے زمرے میں آؤ گے، تم بدگمانی کے زمرے میں آؤ گے، تم بد زنی کے زمرے کے اندر آؤ گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے بندہ اس سوچ دے نال اپنی زندگی گزارے، خدا اس دی نیکیاں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دی نمازاں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دے روزیاں دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دے جو ہے وہ کلام دی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس دے اعمال دی حفاظت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بننے کا تیسرا نسخہ کیا ہے، متقی بننے کا تیسرا نسخہ کیا ہے، اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کا تیسرا نسخہ کیا ہے؟